لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا جب ایک کتا بھونک رہا تھا حضور کی شان میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کر رہا تھا، اور اس کی توہین کو کوئی مسلمان نہیں برداشت کر سکتا، کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے میری خود کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، چند نوجوان روتے ہوئے آئے تھے، کہا کہ یہ سن نہیں سکتے ہم، کہا میرے بھی سننے کے قابل نہیں، اس سے پہلے کہ ہم مر جاتے حضور کے لیے ایسے الفاظ سن رہے ہیں۔ پھر جذبات تھے، ہم نے للکار کر کے اس سے کہا جتنی باتیں کہہ رہے ہو اگر یہ حقیقت ہے تو ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے، آؤ میدان میں اتر کر کے دیکھتے ہیں، میدان میں اتر کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا 2 سال پہلے، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، کتے کا کوئی نام و نشان نہیں، ختم ہو گئے، بھونکنے والوں کو سائیڈ لگا دیا گیا، جو بھی حالات ہوئے۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور میرا انٹروڈکشن، میرا تعارف صرف اتنا ہی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور اے سنیو، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ یہ ہر مومن کا زندگی کا وظیفہ ہو جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم جودھپور شہر میں ہیں، یہ تاریخی شہر ہے، اور میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ مرکز اہل سنت ہے، یہاں سے دبنے والی نہیں کھلنے والی آواز ہونی چاہیے، اس لیے کہ بہت دور دراز ہندوستان کے کسی کنارے میں بیٹھ کر کے بھی ہم مفتی اعظم راجستھان کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ یہاں سے نکلنے والی آواز، اگرچہ وہ صوفی باصفا تھے، زندگی بھر ان کو سر جھکائے ہوئے لوگوں نے دیکھا، لیکن اونچے اونچے تاجوں کو ان کے قدموں پر جھکتے ہوئے بھی دیکھا، بڑی بڑی حکومتوں پر بیٹھنے والے بھی ان کے دروازے پر آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ میرے عزیزو، یہ بات کس لیے ہے؟ آج میری بھی یہ عزت آپ کے اس شہر میں صدقہ ہے انہی اولیاء کاملین کا، اور مجھے تو آج دیکھ رہے ہیں، برسوں تو آپ کی آنکھیں مفتی اعظم کو دیکھی ہوئی، مفتی اعظم راجستھان کو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، ایک سادہ صفت انسان، سادے کپڑے پہننے والا، نہ کوئی بہت زیادہ اس کے اہتمامات ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھا دنیا گھومتی ہوئی کعبے کے پاس جس طرح آتی ہے، دنیاوی دولت جس طرح سے آتی ہے، حکومت کے عہدیداران وہاں کیوں چلے آتے تھے؟ اس لیے اے نوجوانوں، میں تمہیں میسج دینا چاہتا ہوں، تم کہاں کہاں کس کے قدموں میں عزت ڈھونڈنے نکلے، تم کس کو آئیڈیل بنا کر کے عزت کے اور اپنے آپ کے سٹیٹس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہ گئے، اپنے آپ کو بدل لیا، پھر بھی وہ عزت نہیں ملی۔ ایک مرد کلندر، ایک مرد درویش اپنا وطن چھوڑ کر جودھپور میں آ کر بیٹھ گیا، پورا راجستھان اس کا، نگر نگر اس کا، اور ہر گلی گلی اس کی گرویدہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس کے لیے صرف اتنی بات میں عرض کرتا ہوں، آج میں نے بھی دیکھا ہندوستان کے چپے چپے جا کر اور گلی گلی جا کر، ہر بچے کو دیکھتے ہی میں نے دیکھا ہے، 8 سال کا بچہ بھی مجھے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ میاں میرا نعرہ مت لگاؤ، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ جذبہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، توجہ، اپنا زیادہ وقت شور میں نہیں گزاریں گے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی ملا ہے، یہ عزتیں، یہ عنایتیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم کسی بڑے خاندان کے یا ہم کسی سرکاری نیتا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ رات کے 12 بجے یہاں کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ 500 روپے اور 200 روپے دے کر کے بلائے ہوئے ووٹوں کی پبلک نہیں ہے۔
یہ ووٹوں کے لیے، الیکشن کیمپیننگ کے لیے جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے جو دوپہر میں لال جھنڈا اور رات میں نیلا جھنڈا۔ میرے عزیزو، میں مجمعوں میں جاتا ہوں، رات کے 12 بجے کے بعد بھی جو گرماہٹ یہاں ہمارے جلسوں میں دکھتی ہے وہ دن کے 12 بجے وہاں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ یہ مال و دولت پر جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے، یہ مال و دولت اور یا مٹھائی کے لیے جمع کی ہوئی یہ وہ مجمع نہیں ہے، بلکہ نیتا حضرات بھی ہوں تو ان سے بھی میں کہتا ہوں یہ دیکھ لو ذرا آنکھ کھول کر کے، رات کے 12 بجے ہم نے 100-200 روپے دے کر نہیں بلایا، بلکہ یہاں جو آیا ہے وہ یہ عزم لے کر کے آیا ہے، میرے مصطفیٰ کی بات آئی قدموں میں گردن بھی دے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فدا ہونے والا یہ مجمع ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہماری چلت پھرت سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی، ڈر بھی لگتا ہے، لیکن اس جودھ پور کے اس تاریخی چوک میں میں کھڑا ہوں جہاں کبھی مفتی اعظم ہند کھڑے تھے، کبھی محدث اعظم ہند کھڑے تھے۔ یہ اگر تاریخی شہر ہے تو یقیناً ان بزرگوں کی وراثت ہمیں بھی ملی ہے، وہی وراثت آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ اب آپ کو میں میسج دینا چاہوں گا، شہدائے کربلا کا یہ مہینہ ہے، محرم آتے ہی سنیوں کے ہاں امام حسین کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے، لیکن یاد رکھو میرے عزیزوں، مولا امام حسین کا ذکر کرنے والے ہم حسین اعظم کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ رو دھو کر کے سینہ پیٹ لیں گے یا ماتم کر کے غم منا لیں گے، غم ہونا فطری بات ہے، لیکن میرا یہ مشن ہے، میں کربلا کی داستان سناتا ہوں تو اس نیت سے سناتا ہوں کہ 80 سال کا بوڑھا بھی سن لے تو 25 سال کی جوانی اس کے اندر آ جائے۔ حسین اعظم کا تذکرہ رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، مجاہد اسلام بننے کے لیے ہے۔ ہر سال ہم محرم کی تاریخوں میں یہ تذکرے کربلا کے اس لیے سناتے ہیں، مسلمانوں اپنے دلوں سے خوف نکالو۔ آج کے درندے اگر کتوں کی طرح بھونکتے ہوئے محلوں میں کہیں نظر آ جائیں اور اگر چاقو چھری تلوار سے کسی کو ڈرانے کی بات کرے تو اے سنیو، ان سے یہ کہنا تم تو آج کے کیڑے مکوڑے ہو، 1400 سال سے ہم کربلا سنتے آ رہے ہیں، ہم 1400 سال سے ہمارے ماں باپ سے، ہمارے علماء سے کربلا کی داستانیں سنتے آ رہے ہیں، ہمارا تو یہ شیوا ہے، گردن بھی اگر تلوار کے نیچے آ جائے تو ہم اللہ اکبر ہی پکاریں گے۔ نو کمپرومائز۔ جو میسج مجھے دینا ہے وہ یہ ہے، اب توجہ سے سن لیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کی راہ میں جو تمہیں کوشش کرنی ہے اس کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تمہیں یہ پراؤڈ فیل ہونا چاہیے، تمہارے اندر فخر ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھی آپ کو عشق رسول کی دولت دی ہے۔ ہاں، اہل محبت میں تمہارا شمار ہے، رسول اللہ کے عاشقوں میں تمہارا شمار ہے۔ جودھ پور شہر آنے کے بعد یہاں کے دبنگ لوگوں کو دیکھا، یہ نوجوانوں کو، یا پھر صبح سے مل رہے ہیں، ہر تیسرا آدمی تو نیتا ہی دکھتا ہے، لیکن یہ بطور تفریح میں کہہ رہا ہوں، نیتا بنو، خوشی سے بنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں، ہر تیسرا کیا ہر دوسرا بن جائے، لیکن میرے عزیزو، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی ذرہ برابر بھی سرخروئی دنیا میں عطا کی ہے، جو مقام دیا ہے، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے میں ہر چیز کو کمپرومائز کر لوں گا، میرے نبی کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ مجھے یہ بات اس لیے کہنی پڑی کہ کچھ لوگوں کو یہ تکلیف بھی ہو جاتی اور ڈر جاتے ہیں، لبیک کا نعرہ لگتا ہے تو سہم جاتے ہیں، پرشاسن کی نگاہیں ہماری طرف ہوں گی، لوگوں کو ایسا لگنے لگے گا کہ یہ کون سی جماعت آ گئی، یہ پڑوس ملک کا نعرہ ہے۔ نہیں میرے عزیزو، میرے مصطفیٰ کسی پاکستان کے ہی نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پوری کائنات کے لیے آبرو ہے۔
آبروئے ماں سنام مصطفیٰ است، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق اقبال یہ کہتا ہے ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ۔ ڈر اور خوف کے ساتھ حضور کی بات کرنے میں کبھی اس طرح جھجکنا نہیں چاہیے۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں، سنو، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہاں پر جن لوگوں کو ایسا لگتا ہو، میں اتر پردیش میں ایک پروگرام میں تھا اور اس کے بعد دوسرے چند دنوں کے بعد ایک عالم دین تھے، مولانا صاحب سے آئے، کہا کہ حضرت آپ کے جلسے میں بیٹھا تھا، آس پڑوس میں بیٹھنے والے توجہ سے سن لیجئے، آپ کے ساتھ فوٹو میں آ جاتے ہیں تو دوسرے دن سے ہمارے لیے بھی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا دوسرے دن ہی پولیس والوں نے مجھے بلا لیا تھانے پہ، کہا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کو کیا ہے؟ کہا انہوں نے کہا کہ کیس فلاں فلاں حالات ایسے ہو گئے، آپ کے اوپر کیس ڈال دیں گے، کوئی سیکشن لگا دیں گے۔ لگایا اگرچہ نہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ ڈرے ہیں اس بات پر؟ ڈرے ہوئے ہیں؟ میرے عزیز بھائی، میں ان سے کہا فخر کرو، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، تم رسول اللہ کا نام لے کر تھانے پہنچے ہو، اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے؟ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پہنچے ہو۔ میرے تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اگر ان کے نام پر ہتھکڑیاں لگائی جائیں تو یہ دنیا کا سب سے قیمتی زیور ہوگا، یہ سب سے قیمتی زیور ہوگا۔ خوف نہ رکھو، ڈرو نہیں۔ ہاں، چوری کر کے جانا ہے، مار دھاڑ کر کے جانا ہے، کسی کا ریپ کر کے کوئی گیا ہے، اس کے لیے یہ ذلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر گیا ہے تو وہ بلال حبشی کا وارث ہے، وہ خبیب ابن عدی خباب ابن الارت کا وارث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جانا، کل قیامت کے دن کھڑے ہونا۔ اگر دنیا نے پکڑ کر کے تمہیں جرموں کی سزا دی تھی یہاں پر، بارگاہ مصطفیٰ میں تو سب کو پہنچنا ہے قیامت کے دن، عرض کرنا یا رسول اللہ دنیا میں مجھے آپ کا نام لینے کی وجہ سے ہتھکڑیاں لگائی گئیں یا مارا پیٹا گیا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے اس دن اگر حضور کے بازو کھل گئے تو اس سے بہتر پناہ تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے، اس سے بہتر پناہ کیا ہو سکتی ہے۔ خوف اور ڈر یہاں سے نکالو۔ ابھی حضرت سید مظفر حسین کچھوچوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ان کو اپنے زمانے میں قید میں ڈال دیا گیا تھا، جیل میں بند کر دیا گیا تھا، تب انہوں نے ایک مشہور شعر لکھا تھا، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے، ہمارا قید ہونا بھی ہمارے بزرگوں کی سنت ہے۔ اس لیے میں جہاں جاتا ہوں نوجوانوں کے دلوں سے میں خوف نکالنا چاہتا ہوں، بے خوف ہو کر جیو۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ میرا دین اسلام سچا ہے یا نہیں؟ جب تمہارا یقین اتنا ہے، خدا سچا ہے، رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اسلام سچا ہے، جس کا سب کچھ سچا ہے، اسے مجرموں کی طرح نہیں جینا ہے، سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جینا ہے۔ ڈرے وہ جس کی وابستگی کسی مجرم قوم سے ہے، تمہارا تعلق مجرم قوم سے نہیں۔ آج ہمارے اندر ڈر کس لیے آیا ہے پتہ ہے؟ یہ دجالی میڈیا، جو ٹھگی میڈیا ہے، ان کو سن کر کے یہ روز صبح سے شام تک 100 مرتبہ آتنکوادی کی تسبیح جو پڑھتے رہتے ہیں، اور داڑھی والے ٹوپی والے سب کو دکھا کر خوف ڈالنا چاہتے ہیں تمہارے دلوں میں، اور تم یہ محسوس کرنے لگ جاؤ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جتنے بول رہے ہیں ایسے تو نہیں ہے ہماری جماعت میں۔ ان کے بھونکنے سے کوئی شیر جو ہے کتا نہیں بنتا۔ ایک بات یاد رکھو، تمہاری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، ان کی طرف توجہ نہ کرنا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، عقل کا استعمال کرو میرے عزیز، عقل کا استعمال کرو۔ اس ملک میں ہماری تعداد 14%، جو قانونی اعتبار سے آفیشیل اعتبار سے بتائی جاتی ہے، کتنی؟ 14%۔ اور پھر ان کے حالات کے لیے جو سچر کمیٹی، سری کرشنا رپورٹ،
یہ سب جو ججز ہیں ان کو لگا کر کے 5-5 10-10 سال سروے کروایا گیا مسلمانوں کے حالات کیا ہیں. انہوں نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حالات دلت سماج سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ بہت بیکورڈ ہیں. ان کے ہاں ایجوکیشن نہیں ہے, ان کے ہاں اخلاق نہیں ہے, ان کے ہاں صفائی نہیں ہے, ان کے ہاں مالداری نہیں ہے, زیادہ ڈپارٹمنٹ میں ان کے عہدے نہیں ہیں. یہ لوگ زیادہ طور پر نہ فوج میں ہیں نہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں. یہ سب رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں تمہاری رپورٹ یہ کہتی یہ سب بکھری ہوئی قوم ہے, ٹوٹی ہوئی قوم ہے, اور پھر اس کے بعد ہم تعداد میں بہت کم ہیں, یہ بات تو مانتے ہیں, لیکن 24 گھنٹے میڈیا میں ہم کیوں ہیں؟ میاں جو ٹوٹی ہوئی قوم ہے, بکھری ہوئی قوم ہے, جو بیکورڈ ہے, ہر میڈیا میں ایسا ہے کہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی, بلکہ الیکشن کے مدوں میں ہاٹ مدہ بھی تو ہم ہی بنتے ہیں. کیوں؟ میں آپ کو یہ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں, عقل کا استعمال کرو. جو چھوٹی قوم جس کو یہ بار بار کہتے ہیں بیکورڈ ہے, بیکورڈ ہے, بیکورڈ ہے, میں پوچھتا ہوں پھر یہ ہم کیوں زینت بنتے ہیں؟ سارے مدے تمہارے ہاں. پہلے تو نیوز میں کبھی کبھی دکھا دیا جاتا گاڑی پلٹ گئی, کہیں آگ لگ گئی, کہیں چوری ہو گئی, لیکن اب سارے نیوز میں صرف داڑھی ہی دکھتی ہے, ٹوپی ہی دکھتی ہے, برقع ہی ہے, مسجد کی مینار ہے, ممبر ہے. یہی ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تم کو اب گرچہ اپنی ویلیو معلوم نہیں ہے, لیکن کتے بھونک بھونک کر کے بتاتے ہیں کہ اے بندے تو گٹر نالی اور سڑک چوک پر کھڑے ہونے والا نہیں ہے. ہم تمہاری حیثیت بتاتے ہیں کہ تم محمد عربی کے شیر ہو. سب کچھ ہمارا لٹ جانے کے بعد بھی آج ہم ہی نشانے پر ہیں. یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں, وقت کی سپر پاور طاقتیں بھی صرف داڑھی والوں کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ ہم سب کے نشانے پر ہیں. بکھری ہوئی قوم, ٹوٹی ہوئی قوم, ہمارا کوئی ڈھنگ کا قائد نہیں ملتا, سب قیادت ختم ہو گئی, سیاست ختم ہو گئی, حکومت ختم ہو گئی, پھر بھی کیوں نشانے پر ہیں؟ اس کو اقبال سے اگر سننا ہو تو 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. یہ ہے کوئی تو طاقت جو تمہارے سینے میں موجود ہے, یہ تمہیں بار بار احساس دلا رہے ہیں ابھی تم مرے نہیں ہو, ابھی تم زندہ ہو. اگر مری ہوئی قوم ہوتی تو تم مدعا کبھی نہیں بنتے. ابھی تم مدعا بنے ہوئے ہو تو اس کا مطلب ہے زندگی کی شعاعیں ابھی تمہارے اندر موجود ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دنیا کو کس بات کا خوف ہے, ڈر کس بات کا ہے؟ تمہاری داڑھیوں سے نہیں, تمہاری ٹوپیوں سے نہیں, تمہارے گاڑی بنگلوں سے نہیں, تمہاری سیاست سے نہیں, تمہاری بڑی بڑی طاقتوں سے نہیں. دنیا کو اگر کسی بات سے الجھن ہوتی ہے تو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے عشق مصطفیٰ سے ہوتی ہے, چھپا ہوا جو عشق رسول ہے. اس لیے کہ انہیں پتہ ہے, تاریخ جانتے ہیں, یہ عشق رسول کی دولت ہی ایسی ہے 313 نہتے صحابہ کے اندر بھی آ جائے تو 1000 کے بکھے اڑنے. اور پھر وہ کھجور پر زندگی گزارنے والے, پیبند لگے کپڑے پہننے والے, بغیر چپل کے گھومنے والے مدینہ طیبہ سے جب نکل پڑے تھے عمر ابن خطاب کے زمانے میں, تو وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں, پرشین ایمپائر, رومن ایمپائر, دونوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. کوئی اور طاقت نہیں ہے جو پرشین ایمپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا, رومن ایمپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. کوئی طاقت نہیں, وہ صرف رسول اللہ کے ان دیوانوں کی طاقت تھی جن کا سپہ سالار کبھی خالد بن ولید تھا. میرے عزیزوں, ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ بلا دی, اس لیے اب ڈر لگنے لگ گیا, خوف آنے لگ گیا. کوئی بات نہیں, آج حالات اگر جیسے تیسے ہوں, میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی نیا زمانہ نہیں, کوئی نئے حالات نہیں. ہم پیچھے چلتے ہیں تاریخ کے, سیدنا امام حسین کے ساتھ جو ہوا کربلا کے میدان, ہم کیا وہ تاریخ سنتے ہیں رونے کے لیے یا کہانی سمجھ کر کے؟ نہیں, ان کے ایک ایک قدم کو, ان کے ایک ایک لمحے کو دیکھنا. کربلا کے میدان کس بات پر وہ ڈٹے ہوئے تھے. میاں ایک طرف ان کو آفر تھے
اگر وہ یزید کے متعلق بیعت کو تسلیم کر لیتے، ان کے بچے بھی محفوظ، ان کا گھر بھی محفوظ، ہو سکتا ان کو ماہانہ بہترین وظیفہ اور پھر کسی علاقے کی گورنری اور کسی جگہ کی منسٹری بھی مل جاتی۔ اتنی ساری چیزیں چھوڑ دیا، 6 ماہ کے بچے کا خون بھی بہہ گیا، ان کے جوان بیٹوں کی لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑ گئے، یہ سب برداشت کیا امام حسین نے، لیکن اس دنیا کے بڑے آفرز کو کیوں ٹھکرایا؟ یہ پیغام وہاں سے لینے کی ضرورت ہے۔ اے نوجوانوں، یہ تو بہت پہلے کی باتیں سمجھ رہے ہو آپ، 1400 سال پہلے کی۔ مولا حسین کی روح آج بھی ہماری مدد کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے تمہارے زمانے میں اس طرح کے یزیدی کتے اگر آ جائیں تو تمہیں اس میدان مصطفیٰ کو چھوڑ کر کبھی کسی یزید کی طرف جھکاؤ ہرگز نہیں رکھنا۔ جس میدان میں بھی تمہیں لتھیڑنے کی کوشش کی جائے، تم دامن حسین سے اگر وابستہ ہو تو یہ نعرہ لگا کر کے جانا، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ ابھی کلی کی بات میں عرض کروں، ہمارے علاقے میں ایک رکشے والے تھے، انہوں نے آ کر کے سوال کیا کہ حضرت حالات بڑے خراب ہیں، کیا ٹوپی پہننا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ مصلحتوں کے اعتبار سے ہم بھی کامن آدمی بن کر کے رہے۔ میں ان سیکولر لوگوں کو کہتا ہوں جو زیادہ سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان سے کہا آپ ڈر کے مارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری ٹوپی ہوگی داڑھی ہوگی تو کہیں موب لنچنگ نہ ہو جائے، مر نہ جاؤں۔ میں نے کہا آپ یہ لکھ کر کے دے دیں کہ یہ سب ہٹانے سے دنیا تمہیں کبھی نہیں چھوئے گی اور اسرائیل علیہ السلام کبھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے، لکھ کے دے سکتے ہو؟ کہا نہیں، موت تو آنی ہے، موت تو کبھی بھی آئے گی۔ میں نے کہا ہے نادان، جب پتہ ہے موت تو آنی ہے تو عشق مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ میں آ جائے تو کیا بڑی بات ہے، کون سی دقت کی بات ہے؟ جب مرنا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق لے کر کے جائیں۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو میرے عزیزو دنیا بھی جنازہ اٹھانے میں فخر محسوس کریں۔ آج جن حالات سے ہم خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے وہ کربلا کی داستانیں ضرور سنیں، لیکن صرف رونے کے لیے نہیں، عزم و استقلال کو پیدا کرنا ہے، استقامت کو پیدا کرنا ہے۔ ابھی وہ حالات اس طرح نہیں ہے کہ آج کون ہے جو تمہاری گردنوں پر تلوار رکھ کر کے کھڑا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اتنی ہمت کسی کی نہیں ہے۔ تمہارے لیے آزادی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں برباد کر رکھی ہیں۔ مسجدوں کو تم نے خود ویران کر رکھا ہے، قرآن کو تم نے خود چھونا بند کر دیا ہے، اسلام کو خود ہم نے اپنے گھروں سے نکال کر رکھا ہے۔ اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہوؤں پر، اپنی عورتوں پر ہم اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ جب اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو اسلام تو ہمیں ہمارے گھروں میں بھی اچھا لگنا چاہیے۔ شادیوں کے محلوں میں تو اسلام غائب ہو جاتا ہے، اسلام تو صرف مسجدوں میں دکھتا ہے۔ تو مسجدوں میں اسلام کو باقی رکھ دیا اور باقی تمہاری شادیوں میں، ولیموں میں اور دوسرے تقریبات میں تو کہیں نظر نہیں آتا۔ عورتیں بے پردہ، مرد ناچ گانے پر مصروف ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اگر اس کو کمزور کرنا شروع کیا تو دوسروں پر بلیم ڈال کر کے کیا مطلب ہے؟ حالات جو خراب ہوتے ہیں، اسی لیے کہا ہے کہ خود کسی قوم کی شوکت پر اس وقت تک زوال نہیں آتا جب تک اس کی خود کی قوت فکر فنا نہیں ہو جاتی۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آپ نے یہ اگر عزم کر لیا کہ ان حالات میں مجھے نبی پاک کے اخلاق کو زندہ کرنا ہے تو ایک بشارت سن کر کے جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو ایسے فساد کے وقت جہاں رسول اللہ کی سنتیں ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہو، اس زمانے میں اگر کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ نوجوانوں، آج تو اس بات کا عزم کرنا چاہیے، اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ مجھے میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے جانا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا احیاء کرنا ہے. اگر تم نہیں حضور کے ترجمان بنتے تو پھر دوسروں سے کیا توقع رکھتے ہو؟ آج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو انگلیاں اٹھ گئیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود دامن مصطفیٰ سے اتنی دوری اختیار کر لی ہے، اتنی دوری اختیار کر لی ہے کہ پہلے کے لوگ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنا چاہتے تو وہ مسلمانوں میں دیکھ لیتے، حضور کی سنتیں دیکھنا چاہتے تو تم میں دیکھ لیتے. ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں، تمہارا عمل آج بھی دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے. تمہارا عمل. اور ہماری قوم کس بات کے انتظار میں؟ آسمان سے ابھی مدد آ جانا چاہیے، آسمان سے فرشتے اتر جائیں، زمین سے کوئی طاقت آ جائے جو غیب سے تمہاری مدد کرے. اور تم کچھ نہیں کرنا چاہتے، تم کچھ نہیں بدلنا چاہتے. آسمان سے مدد کب آتی ہے پتہ ہے؟ بدر کے میدان میں آئی ضرور 5000 فرشتوں کی مدد، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ 313 صحابہ مدینے سے 160 کلومیٹر تک گرمیوں کی شدت میں بغیر چپل کے چل کر گئے. ریت کی زمین پر آج اگر آپ 2 منٹ کھڑے ہو جائیں پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے، پیروں کے اندر تمہارے چھالے پڑ جائیں گے. وہ رسول پاک کے صحابہ تھے، بغیر کسی چھت کے سائے کے 150 کلومیٹر تک چلتے رہے. وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے. انہوں نے تو جگر نکال کر رکھ دیا میرے آقا کے قدموں میں. انصار صحابہ حضور کے، مدینے کے، حضور نے جب تقریر کی کہ یہاں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مدینے سے چل کر بدر تک آ گئے جو 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یمن کی راجدھانی صنعاء جو 1500 کلومیٹر دور ہے مدینے سے. وہ صحابی کہتے ہیں آقا اگر آپ یمن کے صنعاء تک بھی ہمیں اس طرح چلائیں ہم پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھیں گے، ہمارے سامنے اللہ کا رسول ہے. یہ عزم تھا ان کا، یہ استقامت تھی. انہوں نے تو جگر نکال کر رکھ دیا تھا. تب اللہ کی مدد آئی، تب 5000 فرشتے اترے. اور ہم گھروں میں بیٹھ کر کے گانے سنتے رہیں، سیریل اور ٹی وی دیکھتے رہیں اور روزانہ یہ انتظار کرتے رہیں اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ کی مدد آئے گی. تم خود اپنے اندر سے انقلاب پیدا کرو. تمہارا ایک عمل لوگوں کے اندر انقلاب لا سکتا ہے. یہ میرا یقین ہے، میرا یقین ہے میرے عزیز. آج سے 2 سال پہلے جنوب ہند سے لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، جب ایک کتا بھونک رہا تھا حضور کی شان میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کر رہا تھا، اور اس کی توہین کو کوئی مسلمان نہیں برداشت کر سکتا، کوئی نہیں برداشت کر سکتا. ظاہر سی بات ہے میری خود کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی تھی. چند نوجوان روتے ہوئے آئے تھے، کہا کہ یہ سن نہیں سکتے ہم. کہا میرے بھی سننے کے قابل نہیں، اس سے پہلے کہ ہم مر جاتے حضور کے لیے ایسے الفاظ سن رہے ہیں. پھر جذبات تھے، ہم نے للکار کر کے اس سے کہا جتنی باتیں کہہ رہے ہو اگر یہ حقیقت ہے تو ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے، آؤ میدان میں اتر کر کے دیکھتے. میدان میں اتر کر کے دیکھتے. یہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا 2 سال پہلے. سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، کتے کا کوئی نام و نشان نہیں. ختم ہو گئے، بھونکنے والوں کو سائیڈ لگا دیا گیا. جو بھی حالات ہوئے، ہم تو پہنچے تھے دلی کی جامع مسجد بھی. جس کو یہ شک تھا کہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، ہم تنہا پہنچے تھے. میں آپ کو بتاؤں یہی لباس ہے میرا. ایک چیز میں بتاؤں، ہمارے جانے سے پہلے 1 رات پہلے پوری سیکورٹی لگا دی گئی، کسی گیٹ سے یہ مسجد کے اندر نہ آئے. لیکن جمعہ کے وقت 12:30 بجے عین جمعہ کی اذان کے بعد میں اندر داخل ہوا. میرے آگے پیچھے سارے لوگوں کی چیکنگ ہو رہی تھی، میری کوئی نہیں ہوئی. ہم تو پہلی صف میں جا کر بیٹھ گئے تھے جمعہ کے بعد. اس کے بعد تھانے والے لیکن میں یہ صرف تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو. حضور کے لیے اگر کھڑے ہو تو اللہ کی مدد کیسے ہوتی. 12 گھنٹے تک بٹھایا اور کچھ لوگوں کی تفتیشات ہو رہی تھیں کنٹینیو. انہوں نے پوچھا کس ٹائم پہ آپ اندر گئے تھے؟ کہا 12:20 پر. کہا کیا ایسے ہی لباس پہن کے گئے تھے؟ کہا ہاں. آپ تو وہاں سے سیدھے یہاں لے کر کے آ رہے ہیں. ایک دوسرے کا وہ منہ دیکھ رہے تھے. کہا ہم تو ڈیوٹی پر تعینات تھے لیکن ہم نے دیکھا نہیں. ہم لوگوں کو ایک دن پہلے فوٹو بھی بھیجی گئی تھی اور روکنے کے لیے کہا بھی گیا تھا.
ہم نے کہا آپ کو فوٹو بھی بھیج دی گئی روکنے کے لیے، کہا گیا میں چوری کرنے تو نہیں آیا تھا، چوری کرنے تو نہیں آیا تھا، میں میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے آیا تھا۔ سنو، آج تمہاری نظروں میں بچ گئے ہوں گے یا تمہیں نظر نہیں آئے ہوں گے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے قیامت کا میدان بھی ہوگا، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آواز لگانا تمہارا کام ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا میرے رب کی شان ہے۔ 50 لوگوں میں پکاری ہوئی وہ ہماری آواز تھی جس کو دنیا کے چپے چپے تک مولا نے پہنچایا۔ لوگ اگرچہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس لیے پہنچ گئی ہوگی، سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں، یہی آواز کیوں پہنچائی گئی؟ اور بھی ہیں، یہ آواز کیوں پہنچائی گئی؟ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اڑ کر کے جائے گی آواز۔ کبھی یہ مت دیکھنا بڑی کانفرنس میں بولوں گا، بڑے مجمع میں بولوں گا، ہم تو 50 لوگوں کے مجمع میں اس کتے کو للکارے تھے اور دوسرے دن سیدھے جا کر ٹیگ ہو گیا اور چپ بھی گئی بات، ایسا لگنے لگا کہ ہم نے دم پہ پاؤں رکھی دیا، اچھل کود شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں یہ تجربہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کرنا، تم جس میدان میں بھی ہو اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے یہ، بس فرق صرف اتنا یہ ہے کہ سہم کر ڈر کر کبھی بھی۔ دوسری بات یہ بھی، میرے جذبات میں بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ جودھ پور والے نکل پڑیں اور گولی بارود بندوق تلوار لے کر لڑنے کے لیے جائیں، میرا یہ مشورہ بھی کبھی نہیں ہوتا۔ میاں تلوار بندوق گولی تو بہت دور کی بات ہے، میں تو آپ کو بلیڈ لینے کی بھی بات نہیں کر رہا، ریزر اور بلیڈ بھی مت رکھو، کیونکہ ہمارے پاس اگر پلاسٹک کی چاقو بھی ہوگی تو آتنکوادی ویسے ہی بنا دیے جائیں گے، پلاسٹک کی بھی ہوگی تو بن جاؤ گے۔ میں اس چیز کا مشورہ نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو مشورہ صرف اتنا دے رہا ہوں، یہ ساری طاقتیں ایک جگہ پر۔ میں نے دیکھا ہے 4 سال پہلے کی بات، ایک پیروں سے معذور خادم حسین کو ویل چیئر پر لا کر بٹھایا جاتا، وہ ایک بار لبیک کا نعرہ لگاتا تھا تو یورپ کی دھرتی بھی ہلتی نظر آتی تھی، نہ ہاتھ میں کوئی تلوار، نہ کوئی چاقو، نہ کوئی ہتھیار۔ کیوں؟ ایک معذور عالم دین کی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے طاقت تخت و تاج کو نہیں کہتے، طاقت فوج اور طاقت کو نہیں کہتے، طاقت در حقیقت عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ وہ تم اپنے سینوں میں لے آؤ، پھر تمہیں کسی ہتھیار کی نہیں، تمہارا چلنا پھرنا بھی بہت سارے کیڑوں کی نیند حرام کر دے گا، صرف چلنا پھرنا تمہارے لیے بس کافی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم کوئی سخت تشدد کے معاملات کرو، نہیں، حالات کے اعتبار سے ہم امن کے خواہاں ہیں، ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امن کی دعوت دی ہے، یہ بات بھی فرمایا میرے آقا نے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، کبھی بھی دشمن سے جنگ کی تمنا مت رکھنا، لڑنے بھیڑنے کی تمنا مت رکھنا، قتل و غارت کی باتیں مت کرنا، لیکن حضور نے فرمایا اگر تمہارے سروں پر پھر کوئی سوار ہو جائے تو پھر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھو، آج یہاں پر حضور سیدی آقائی و مولائی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر بھی ہوگا، آپ کے نام سے جلسہ منسوب کیا گیا، اور ایسے عالم ربانی کو آج کے دن میں ذکر کرنا ضروری ہے جو امام حسین کا وارث ہے، سیدی امام علی مقام کا وارث ہے، اپنے کردار سے اپنے عمل سے۔ ایک دور ہندوستان میں ایسا آیا جب ڈکٹیٹر اکبر کا تھا، وہ تانا شاہ جو 50 سال تک حکومت کرتا رہا، اس کے سامنے کوئی الیکشن نہیں، جو بیٹھ گیا۔ اور یہ اتنا ہی نہیں، اکھنڈ بھارت جس کی سیمائیں افغانستان تک پہنچتی تھیں، ایران تک، یہ سارا مل کر کے ایک ہندوستان بنتا، اس پر حکومت کرنے والا اکبر، لاکھوں کی فوج جس کے پاس ہے، دماغ کسی نے خراب کر دیا، وزیروں کی سن کر کے اس نے ایک نیا دین لانچ کیا،
کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام پرانا ہو گیا، 1000 سال ہو گئے، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک نیا دین لانچ کیا جس کا نام دین الہی رکھا، اور اس میں کیا تھا؟ مکسچر دین تھا ایک۔ اس میں اذانوں کی جگہ سیپ بجائی جائے گی، ناقوس بجائے جائیں گے، ممبروں پر مسجدوں کی مورتیاں بھی رکھی جائیں گی، نماز بھی پڑھی جائے گی، خلط ملط کر دو سب سیم، یہ بھی آئیں وہ بھی آئیں۔ اس زمانے میں بادشاہ ہے تانا شاہ، جس کے ہاں کوئی بھی پروٹیسٹ کا سسٹم ہی نہیں، جمہوری حکومت نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اس دور میں ایک عالم ربانی مجدد الف ثانی کھڑا ہوا، احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنی تقریروں سے جب لوگوں کو جگانا شروع کیا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے، اتنے بڑے بادشاہ کے خلاف کون کھڑا ہوگا، لیکن ایک عالم ربانی جس کو اللہ تعالیٰ دل وسیع کر دیتا ہے، وہ کسی طاقت سے نہیں گھبراتا، نہیں ڈرتا، اسے جو امانت سپرد کرنا ہے کر کے جاتا ہے، انجام دیکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ جب آواز اٹھانا شروع کیا تو اکبر کو آ کر شکایتیں کی لوگوں نے کہ یہ تو تمہارے دین کے خلاف ہے۔ پوچھا کیا کہتا ہے یہ احمد فاروقی سرہندی؟ کہا یہ کہتا ہے دین ہوگا اس روئے زمین پر تو محمد عربی کا دین اسلام ہوگا، دین اسلام کے نام پر کوئی نیا دین ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ بادشاہ کے خلاف بول رہا ہے، بادشاہ کے خلاف تقریریں کرتا ہے، پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ مارا تو نہیں، وہاں پر پھانسی تو نہیں دی، لیکن جیل میں ڈال دیا گیا، گوالیار کی جیل میں۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو 8 سال تک قید رکھا گیا تھا، 8 سال تک اس عالم ربانی کو قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑی۔ لیکن جانتے ہو اس زمانے میں اکبر تو مر گیا، بیٹا جہانگیر تخت پر فائز ہوا، 8 سال گزر گئے تو جہانگیر کے پاس ایک قاصد آیا گوالیار کی جیل سے، کہا کہ حضور آپ کے ابا کے زمانے میں ایک مولانا کو قید کیا گیا تھا، احمد فاروقی سرہندی۔ کہا کس لیے؟ کہا وہ دین الہی کا مخالف تھا، آپ کے ابا کا لانچ کیا ہوا نیا دین اس کا مخالف تھا، اس لیے اس کو جیل میں ڈالا گیا۔ کہا اب کیا ہوا؟ سنو نوجوانوں، گوالیار کی جیل سے آنے والا قاصد کہتا ہے غضب ہو گیا، 8 سال کے اندر اس جیل کے اندر اس مولوی نے، اس عالم نے جا کر 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے۔ جیل کی سرزمین ہے، فجر کی نماز جماعت سے، ظہر کی نماز جماعت سے، عصر کی نماز جماعت سے، نماز ہوتی ہے، کبھی تفسیر قرآن، کبھی حدیث رسول، کبھی فقہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ وہ جیل کے اندر جانے کے بعد لگتا نہیں ہے قیدی یہاں پر رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حقیقی غلام مصطفیٰ کی زندگی یہی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ مسلمان ہے اور اپنے نبی کی امانتیں لے کر چلتا ہے۔ تم جہاں پر بھی اسے لے جاؤ، میرے مصطفیٰ کا دامن وہ ساتھ لے کر کے چلے گا۔ آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، تم تو کمپرومائز کر لیتے ہو، لوگوں کو دیکھ کر تمہاری ٹوپیاں چھپ گئیں، تمہاری داڑیاں ختم ہو گئی، تم سیکولر بننے کی کوشش کرتے رہ گئے، تمہیں ایسا لگا کہ میں رکھ لوں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے، لوگ مجھے ملا جی کہیں گے، لوگ مجھے دقیانوسی کہیں گے، یہ پرانا آدمی ہو گیا، مولانا لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔ میرے عزیزو، اس دنیا کے تانے سے ڈر کر تم اپنے آپ کو بدل لیے۔ تمہیں پتہ ہے یہ دنیا جس دن تم مرو گے، تمہاری قبر پر 1 گھنٹہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہوگی۔ مٹی ڈالا اور ادھر نکل گیا۔ اس قبر کی تنہا رات میں اگر کوئی تمہاری قبر میں آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات آئے گی۔ تمہیں قبر میں اس رسول کا سامنا کرنا ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی اس رسول کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو چھوڑو ان کے تانوں سے، یہ 4 دن بھونک تو سکتے ہیں، ہمیں جس کے سامنے چہرہ دکھانا ہے اس کا چہرہ کیوں نہ اپنائیں؟ اس لیے کہ ایک سنی عاشق رسول جو ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے تو خوف سے نہیں مرتا، وہ عشق سے مرتا ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوگی۔ لہٰذا اے سنیو، تم اس طرح کے جو معاملات کرتے چلے گئے، لوگوں سے ڈر کر اپنا دین چھپانا، لوگوں سے ڈر کر کے اپنے آپ کو سمجھوتے میں لے آنا، ہم مان لیتے ہیں اذان بھی کم کر لیں گے، نماز بھی چھپ کر پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد کلمہ بھی اب زور سے نہیں پڑھیں گے۔ کہاں کہاں تک پیچھے تم کو دنیا ڈھکیلتی رہے گی اور تم اسی طرح پیچھے چلے جاؤ گے، ایک دن تمہاری عظمتوں کا سودا ہو جائے گا۔ آج جو حالات پیش آئے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے نام پر، یہ سلی ایپ، یہ تمام جو ایپ بنا کر کے
عورتوں کے نام پر جو عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ امام غزالی نے فرمایا تھا جو امت اپنے نبی پاک کے خلاف گالیاں سن کر خاموش رہے گی اس امت پر ایسا وقت آئے گا کہ ان کی ماں اور بہنوں کی عزتیں بازاروں میں نیلام ہوں گی اور اس وقت یہ کچھ نہ کر سکیں گے، کچھ نہ کر سکیں گے۔ یہ حالات جو آ جائے اس کی وجہ یہی ہے کہ تم جس طرح سے جھکتے چلے گئے۔ میں ایک صحابی رسول کی بات بتاؤں، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سفیر بن کر گئے تھے، ایمبیسڈر بن کر گئے تھے ایک بادشاہ کے ہاں۔ ایک بادشاہ جو مذہب اسلام سے تعلق رکھتا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی سفیر بن کر کے گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا محمد عربی کا قاصد آ رہا ہے، سفیر آ رہا ہے، تو اس نے ریشم کا قالین بچھا دیا ان کے استقبال کے لیے۔ توجہ، ریشم کا قالین بچھا دیا اور ان کے استقبال کے لیے جو کرسی رکھی گئی تھی وہ سونے سے کلائی کی ہوئی تھی، سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی رکھی گئی ہے۔ جب وہ صحابی رسول مدینے سے قریب 1500 کلومیٹر دور کا سفر کیا، اس وقت کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں، موبائل نہیں، فون نہیں ہے، صحابی تنہا گئے ہیں، قاصد بن کر گئے رسول اللہ کے۔ جب اس بادشاہ کے پاس گئے تو دیکھا ریشم کا قالین بچھا ہوا ہے۔ آپ نے پاؤں سے ٹھکرا دیا اور کہا اس قالین کو ہٹاؤ، میں زمین پر چل کر آتا ہوں۔ بادشاہ کے اس قالین کو ٹھکرا دیا اور پھر جب کرسی پر بیٹھنے کی بات آئی، سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی تھی، انہوں نے دیکھا، اس کے بعد اس کو بھی گرا دیا اور کہا مجھے عام جو کرسی ہوتی وہی دو۔ بادشاہ نے پوچھا اتنا ایٹیٹیوڈ، اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے آپ کو؟ آپ نے میرا بچھایا ہوا کارپیٹ ہٹا دیا، قالین ہٹا دیا، ہماری لگائی ہوئی کرسی کو ہٹا دیا۔ اس صحابی رسول نے جواب دیا، بادشاہ بات در حقیقت یہ ہے میں مسلمان غلام مصطفیٰ، میرے نبی پاک کی شریعت میں مرد کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے۔ ریشم کا تو نے قالین بچھایا، اگر اس کی بجائے کوئی دوسری ہوتی تو میں نہیں منع کرتا، کرسی پر اگر سونا نہ ہوتا تو میں منع نہیں کرتا، تم نے جو حرام چیز وہاں رکھی تھی ہم نے اس کو ٹکرا دیا۔ میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں، وہ تو مدینے سے بہت دور تھے، ان کا ریسپیکٹ ہو رہا تھا، ان کی عزت ہو رہی تھی، بادشاہ کے دربار میں سارا لے لیتے، کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اس صحابی کا ایمان یہ تھا میں اس رسول کا غلام ہوں جو مدینے میں بیٹھ کر کے بھی میرے حالات کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ انہوں نے خیانت نہیں کی، جس دور دراز علاقے میں بھی گئے وہاں میرے مصطفیٰ کی امانتوں کو لے کر کے گئے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں کسی کو تھوڑا بہت مقام مل جائے اور اونچا پد مل جائے تو یہ تو پوجا پاٹ بھی شروع کر لیتا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول تمہیں دیکھ رہے؟ عزیزان گرامی وقار، دین اسلام کو ہر جگہ سینے سے لگا کر رکھو تو ہی عزت ہے، اور ادھر ادھر لوگوں کے خوشامدی میں رہو گے تو اسی طرح منافقوں کی طرح زندگی ہوگی۔ عزت پانا ہے تو صرف مصطفیٰ کریم کی سچی نسبت سے پا سکتے ہو۔ اب اور ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان جس کو اکثر میں کوٹ کرتا ہوں اپنی تقریروں میں، آسٹریلیا کا کوئی نوجوان پلین میں سفر کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب پیش کیا، اس نے کہا کہ آئی ایم اے مسلم، شراب پینا نہیں تھا، منع کر دیتا مجھے نہیں چاہیے، لیکن اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو ایئر ہوسٹس کھڑی ہو گئی، کہا یہ کیا جواب ہے آپ کا، یہ کس طرح کا رپلائی ہے؟ کہا اسی لیے میں جواب دے رہا ہوں کہ اسلام اور شراب دو اپوزٹ چیزیں ہیں، مجھے ہی نہیں آئندہ کسی اور مسلمان کو بھی مت دینا۔ پلین میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیڈی نے کہا، اس ایئر ہوسٹس نے، شراب سب کو سپلائی کر رہے ہیں، پی لو، ریسٹ کرو، ریلیکس ہو جاؤ، سفر لمبا ہے، آسانی کے ساتھ سو سکتے ہو آپ، اس میں اتنا آپ کو آرگیو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نوجوان نے کہا اگر آپ شراب پلانا ہی چاہ رہی ہیں تو میری ایک ریکویسٹ ہے، پہلے پائلٹ کو پلاؤ، پائلٹ کو پلاؤ۔ اس نے کہا پائلٹ پیتا ہوگا اپنے گھر میں لیکن ابھی وہ آن ڈیوٹی ہے، آن ڈیوٹی ہے، ابھی نہیں پیے گا۔ اس مسلمان نے کہا ایئر ہوسٹس سے، محترمہ یاد رکھو مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. توجہ، مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے. تم بازار میں ہو، تمہارا نام اگر احمد محمد ہے تو بازار میں بھی احمد محمد ہو، مسجد میں بھی احمد محمد ہو، دکان پر بھی احمد محمد ہو. ہم وہ نہیں ہیں کہ ادھر کچھ اور ہو گئے ادھر کچھ اور ہو گئے. اسی لیے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، جو ان سے بیگانہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس سے عزتیں روٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. عزتیں دو جگہ میں تمہیں دکھاتا ہوں. نوجوانوں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہمیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کو فالو کرنے سے بڑی عزت مل جائے گی. وہ پوش لوگ ہیں، سٹار لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہیے. اور لوگ اپنے اپنے نام کے ساتھ ان کے فین بھی لگا کر فخر کرتے ہیں، ہم ان کے فین ان کے فین، پتہ نہیں کتنے پنکھے کتنے کولر. لیکن ہم نے دیکھا ہے جس کے تم فین تھے، چند دنوں کے بعد جب وہ بوڑھا ہو گیا تو تم نیا ڈھونڈنے لگ گئے. اس کے تو چہرے پر جھریاں آ گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، دانت ٹوٹ گئے، تو اب وہ ہیرو اچھا نہیں لگتا، نیا ڈھونڈنا ہے. دنیا کا یہ مزاج ہے. دنیا نے جس چیز کو عزت سمجھا وہ پاؤڈر، لالی اور میک اپ کو. میرے عزیزو، جہاں یہ ایکٹر اور ایکٹریس بوڑھے ہو گئے دنیا نے ان کو سائیڈ لگا دیا. وہاں بھی یہی حال ہے، اور ان کی نیتا نگری میں بھی یہی حال ہے. 40 سال کسی پارٹی کی خدمت کرتے رہے، جوان دوسرے آ گئے تو بوڑھے صاحب کو سائیڈ لگا دیا. اب آپ کا کام نہیں ہے، آپ نوجوانوں کو کرنے دو. لیکن میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ ہے، 80 سال کا اگر اشفاق حسین نعیمی ہو تب بھی اس کی عزت میں اضافہ ہے. یہاں پر بڑھاپا عزت ختم نہیں کرتا. تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہوگا مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم راجستھان کو، یہ جتنے بوڑھے ہوتے گئے اتنی عزت بڑھتی چلی گئی. یہاں پر بڑھاپے میں عزت ختم نہیں ہوتی. ارے وہ پاؤڈر، لالی اور میک اپ سے لائی ہوئی عزت نہیں تھی. ہاں، وہاں پر صرف غازے کی عزت ہے، جہاں پر تمہارے چہرے جھریوں میں تبدیل ہو گئے، دنیا نیا ہیرو ڈھونڈتی ہے. لیکن میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا 75 سال کی عمر ہے، لیکن لا کر کے بٹھا دو اور ایک طرف 1 لاکھ بڑے بڑے بیوٹی لوگوں کو لا کر کے، خوبصورت لوگوں کو لا کر بٹھا دو، دنیا ان کی طرف نہیں دیکھتی، اس وارث علوم اعلیٰ حضرت کی طرف بغیر ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہتی ہے، بغیر پلک جھپکائے دیکھتی رہتی ہے. کیوں؟ اس بڑھاپے میں بھی ان کی یہ عزت ہے کہ یہ جتنے بوڑھے ہو گئے اتنے خوبصورت بھی لگتے ہیں، اتنے خوبصورت بھی لگتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں، عزت جو ملتی ہے وہ پاؤڈر، لالی اور میک اپ سے نہیں، عزت جو ملتی ہے وہ دامن مصطفیٰ سے چھن کر کے آتی ہے. آج پھر میں فخر سے یہ کہتا ہوں، آج ہمیں بھی جو ملا ہے وہ صرف اتنا ہے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اے سنیو، تمہیں پیغام یہ ہے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جو وہاں کا غلام ہوا اس کی عزتیں بڑھتی چلی گئی. بلال حبشی کو آج احترام کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے تھے، کالی عورت کے بیٹے تھے، لیکن جانتے ہو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے وابستہ ہونے کے بعد عزت کا حال یہ ہے. جب مکہ فتح ہوا تھا، میرے آقا نے بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا تھا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے، جس بلال کے پاؤں میں تم رسی ڈال کر کھینچتے تھے، انہیں کوڑے مارتے تھے، انہیں انگاروں پر سلاتے تھے، میری غلامی کی وجہ سے حالات کو بدل لینے دو، پھر نبی پاک کے غلام کی عزت دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ اسے کعبے کی چھت پر پہنچا دیتا ہے. اسی لیے آج کے حالات سے بھی گھبرانا نہیں، استقامت کا دامن تھامے رکھنا، اپنے نبی پاک سے وابستگی برقرار رکھنا. چاہے ہمارے 1000 ٹکڑے ہو جائیں، ہمارے نبی پاک کے نام سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. حالات آتے ہیں، کربلا میں بھی آئے، لیکن یہ اینڈ نہیں ہو سکتا، اینڈ نہیں ہو سکتا.
اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج حالات کی خرابی کا رونا مت رونا، میں اس کے لیے ہمیشہ ایک شعر گنگناتا ہوں، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج اگر کتوں کا وقت ہے تو کل ہمارا دور آئے گا۔ بات صرف اتنی ہے نوجوانوں، میں ابھی اختتام کی طرف آ رہا ہوں، بات صرف اتنی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ میں تمہیں اس پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں، لوگ اگر سمجھ نہیں پا رہے ہوں تو پھر میں وضاحت کے ساتھ بتا دوں، اس لیے کہ پرشاسن بھی، پولیس ڈپارٹمنٹ والے بھی، LIO والے بھی، CID والے بھی، سارے لوگ کوٹ کرتے رہتے ہیں تقریر کیا ہے، میں ان کو بھی بتا دیتا ہوں ہماری کوئی چھپی چھپی تقریر نہیں ہے، آپ کو بھی سمجھا کر کے بتاتا ہوں، میں اس قوم کو اس پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں جہاں میرے نبی نے جاتے وقت اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ بس ہماری کامیابی وہیں پر ہے، ہماری عزت وہیں پر ہے، ہماری طاقت و قوت مدینہ طیبہ کے تاجدار کے قدموں میں ہے۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو رسول اللہ کے نام سے وابستہ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ایک شعر ہے، وہ میں ابھی آپ سے کہتا ہوں، سنیوں کا مجمع میں اکثر جگہ ناپ کر کے دیکھتا ہوں کہ کتنا ان کے اندر حب رسول بھرا ہوا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آدھا مصرع میں کہتا ہوں آدھا آپ ہی مکمل کریں گے، اتنا یقین مجھے پہلے سے ہے، اس لیے کہ سنیوں کا مجمع ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، میرا یقین صحیح تھا، میں کوئی تیاری کرا کر کے لایا ہوا یہ مجمع نہیں ہے، یہ بلا اختیار بولنے والا مجمع ہے، کیونکہ ہم نے بچپن سے آنکھیں اس گھر میں کھولی ہیں جہاں مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہم کو آرڈر نہیں دیا جاتا، ہماری انگلیاں خود ہی اٹھ جاتی ہیں، لبوں سے لگ کر آنکھوں کو چوم لیتی ہیں، ہمارے انگوٹھے چوم کر کے ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ آرڈر کون دیتا ہے ہمیں؟ کوئی کہتا ہے آپ کو کہ حضور کا نام آئے تو چومو چومو؟ نہیں، ادھر مؤذن پکارا ہماری انگلیاں خود اٹھتی ہیں، لبوں تک خود جاتی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے ابھی تمہارے سینوں میں حضور کے لیے پیار بھرا ہوا، ابھی ان کے لیے شمع جل رہی ہے، اسی لو کو تھوڑی تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ حضور کی محبت عمل میں بھی آ گئی تو کیا کہنے میرے عزیزو، انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ آج میں اس پوائنٹ پر لا کر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، آج یہ عزم کریں گے اس جلسے سے اٹھنے کے بعد، مجھے یہ نہیں کہنا ہے اتنا چندہ کرنا اتنا چندہ کرنا، میں تو اکثر مجموعوں میں صرف اتنا کہتا ہوں، 4 جوان بھی کھڑے ہو کر یہ عہد کر لیں کہ جیوں گا تو آج کے بعد میرے مصطفیٰ کی شریعت پر جیوں گا، 4 بھی اگر یہ عہد کر لیں ہمارا جلسہ وصول ہو گیا، ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے کہ انقلاب بہت سارے لوگوں سے نہیں آتا، اللہ کے شیروں سے آتا ہے۔ ہاں، ہمیں کوانٹیٹی کی نہیں کوالٹی کی ضرورت ہے، بس ایک مرتبہ وہ نوجوان تیار ہو جائیں جو یہ عہد کریں کہ آج سے نہ میں گانے سنوں گا نہ باجے گا، اور آج سے نہ میں نشہ کی طرف دیکھوں گا اور نہ ہی نشہ کرنے دوں گا، کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے کہ جس قوم میں نشہ آ گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے دور ہو گئی، جو گانے سنتے سنتے رات بھر سوتے ہیں ان کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ گانا کثرت سے سننے والا زنا کی طرف جاتا ہے اور اس کے اندر منافقت آتی ہے، منافق بن سکتا ہے کثرت سے گانے سننے والا۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد جاؤ اپنے بچوں کی تربیت یوں کرو، بیٹے کو بلاؤ اور کہو بیٹا دنیا چھوڑ دے، ہمارا عزم آج سے یہ ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے ہمارا یہ طور طریقہ ہو جائے، پھر دیکھنا جو بچہ اس طرح کے ماحول میں تربیت پا کر جوان بنتا ہے، دنیا پھر اس سے خوف زدہ ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اب ان کے مجموع میں صلاح الدین پیدا ہو رہا ہے، اب ان کے مجموع میں خالد بن ولید کا وارث آ رہا ہے۔ خالد بن ولید، صلاح الدین، یہ انہی گھروں میں پلے ہوئے ہیں جہاں ان کی ماؤں نے دودھ کے ساتھ عشق رسول پلایا تھا۔
آج ضرورت اسی بات کی ہے، آؤ ہم عہد کرتے ہیں۔ جو نوجوان یہ کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، ہمیں جی لینے دو، لائف کو انجوائے کرنے دو، ابھی تو ہمیں انٹرنیٹ کے ان گیموں میں رات گزارنے دو، میرے عزیزو تمہاری زندگی بڑی شارٹ ہے۔ تم اپنی لائف کو اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہاری زندگی خود تمہاری ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر سننا ہے یہ تمہاری زندگی کس کے لیے ہے، تاج الشریعہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں، جینے کا طریقہ یہ بنا کر کے چلو اے نوجوانوں، بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرنا، دنیا اگرچہ اپنے مطلب کے لیے جیتی ہے، یہ میرا ہے، وہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، ایک عاشق رسول کی زندگی یہ ہونی چاہیے، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، میرا اپنا کچھ نہیں یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ارے دنیا تو دنیا ہے، آخرت میں بھی یا رسول اللہ، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ میں جو شعر آپ سے آدھا پوچھا تھا، وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہوں تو، یہ یقین ہے نا آپ کو، اگر وہ نہ ہو ہماری زندگی میں تو کچھ نہیں ہے۔ ہماری عزتیں اس رسول سے وابستہ ہیں، ہماری نمازیں، ہماری اذانیں اس رسول کے نام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ کوئی اذان میرے نبی کے نام کو نکال کر مکمل ہو سکتی ہے؟ اذان بھی وہ جو نہ ہو تو نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک میرے نبی کو سلام نہیں کرو گے، نماز بھی وہ جو نہ ہو تو۔ ارے میاں ہماری ہر تقریب میں وہ جو نہ ہو تو، دنیا میں آپ نے محسوس کر لیا، قبر میں چلے جاؤ، منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے ارے آپ ہلو 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 توجہ۔ آپ حضرات ان کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، اس لیے کہ پتہ ہے پوری دنیا بھی جانتی ہے پروانوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا، دیوانوں اور پروانوں کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ فوجی جو ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دیوانوں کو کون کنٹرول کرے؟ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ دیوانگی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا وہ جو نہ ہو تو، ختم کرنے پر آتا ہوں، آپ کو بھی سکون ہو جائے گا۔ زندگی یہ ہے، اور قبر میں فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ بہت سارے تو جواب دے دیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال جہاں آ کر ہر منافق اٹک جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر پوچھیں گے منکر نکیر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اور جو منافق ہوگا کہے گا ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا، لیکن عاشق رسول کہے گا یہی تو وہ ہیں جن کی صبح شام سلام پڑھتا تھا۔ ہذا محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پتہ یہ چلا جب تک وہاں آخری سوال کا جواب نہیں دو گے پھنسے رہو گے قیامت تک، پیٹے جاؤ گے، کوٹے جاؤ گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو، اور حشر کے میدان میں آ جائیں، پوری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جاتی رہی، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، اور پوری مخلوق آئے گی پھر اخیر میں اس مدینے کے تاجدار کے پاس جن کے لبوں پر انا لہا ہوگا، آؤ میں تمہارے لیے بیٹھا ہوں۔ جب پوری مخلوق وہاں جا کر عرض کرتی ہے میرے نبی پاک سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا، پھر پتہ یہ چلا خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ قیامت کے میدان میں بھی سب جگہ گھوم کر کے آئے،
پہنچا پھر اخیر میں آمنہ کے لال کے پاس. پھر پوچھتا ہوں دنیا میں بھی میں نے پوچھا تھا وہ جو نہ ہو تو, اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو. جب تمہیں پتہ ہے ہر جگہ کی وہی ضرورت ہے تو باطل بریلوی کو سنو کیا کہتے ہیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عزیزان گرامی وقار, عزت و وقار چاہتے ہو اور سرخ روئی چاہتے ہو اور تمہارے لیے یہاں بلند مقامات چاہتے ہو تو یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے گانے میں باجوں میں نہیں ہے. تمہارے لیے یہ ادھر ادھر کے نغموں میں نہیں ہے. تمہیں اگر عزت پانا ہے تو دیکھو 100 سال گزر گئے, آج بھی ہمارے مجمع میں بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت زندہ نظر آتا ہے. کیوں ہے ہر مجمع کی رونق, ہر جلسے کی زینت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مرد قلندر نے زندگی بھر کسی اور کی نہیں گائی, جب تک ان کی زبان چلتی رہی مدینے والے کے گن گاتے تھے. اس لیے جو رسول کا ہوتا ہے مولا اس کے کلام کو بھی بچاتا ہے اور اس کے نام کو بھی بچاتا ہے. اگر آج چاہتے ہو سرخ روئی ملے, عزت ملے, تو یہ آج طے کر کے نکلنا ہے. مجھے ایرے غیرے نتھو کھیرے کی تعریف نہیں کرنا ہے, اس کی جوتیاں اس کی جوتیاں اٹھا کر کے نہیں گھومنا ہے. کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے عزت پانا ہے تو پھر یہ کہنا ہوگا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا اے سنیو, عزت جو ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ایک ہی دربار سے ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.